آج جو 24واں پارہ پڑھا گیا اس میں سورۃ الزمر کی تلاوت ہوئی، سورہ مؤمن کی تلاوت ہوئی اور سورہ مؤمن کے علاوہ حامیم سجدہ کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ زمر چونکہ یہ صورت کل ہی شروع ہو گئی تھی، آج اس کا بقیہ حصہ پڑھا گیا ہے، اور اس بقیہ حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے، کفار پر دلائل قائم کیے کہ میں ہی معبود ہوں، میں ہی رب ہوں، میرے علاوہ نہ کوئی معبود ہے اور نہ کوئی رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بہت سی تخلیق، بہت سی مخلوقات کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی میں ایک آیت مبارکہ ہے، کچھ کفار تک جب حضور نے دین کی دعوت پہنچائی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں آپ کا دین قبول کر لوں تو ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑے پاپ کیے ہیں، ان گناہوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے حبیب فرما دیجئے، اے میرے بندوں، وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا یعنی گناہ کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کفار کو اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ پیچھے تم نے جتنے گناہ کیے اللہ سب بخش دے گا۔ اب سوچے جب یہ کفار سے اللہ خطاب فرماتا ہے تو ہم مومنین گنہگار ہیں، ہمارے لیے کتنی رحمت ہوگی۔ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ بات بھی ہے کہ اللہ کی رحمت کے بھروسے گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ بخش دے گا چلو جو چاہو کر لو، نہیں، اللہ آگے فرماتا ہے انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی گناہوں کو بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھو، وہ معاف کر دے گا، لیکن وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، تبھی نہ معاف کرے گا۔ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتے رہو گے تو معاف کیا کرے گا؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ اور اس کے حضور اپنا سر خم کر دو، یعنی اس کا حکم مانو، من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو اللہ کی رحمت سے امید رکھو کہ وہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا، لیکن امید پر گناہ نہ کرو، توبہ کرو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کا ہر حکم مانو اس سے پہلے کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب آ جائے اور کوئی تمہارا حامی و مددگار نہ ہو۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اور جو تمہاری طرف اللہ کی جانب سے اتارا گیا بہتر سے بہتر معاملہ، اچھی سی اچھی باتیں، اچھی سے اچھی آیتیں، اس کی پیروی کرو۔ جو اچھی سے اچھی آیتیں، اچھی سے اچھی باتیں تمہاری طرف اللہ کی جانب سے اتاری گئی ہیں اس کی پیروی کرو، من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ اچانک تم پر عذاب آ جائے۔ کبھی بھی عذاب آ سکتا ہے، اور عذاب آنے کا صرف یہ مطلب نہیں کہ آسمان پھٹ جائے، آگ نکلے، زمین پھٹ جائے، ہم اس میں دھس جائیں، نہیں، عذاب آنے کا مطلب ہوتا ہے ہمارا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، اولاد کا نقصان ہو سکتا ہے، دولت میں خسارہ ہو سکتا ہے، ہم کسی بڑی مصیبت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ عذاب آنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ ہم سے عبادت کی توفیق چھین سکتا ہے، بلکہ یہ سب سے بڑا عذاب ہے کہ اللہ عبادت کی توفیق چھین لے، دولت جائے آ جائے گی، نہیں بھی آئے گی تو گزارا ہو جائے گا۔ آدمی بے اولاد جی سکتا ہے، لیکن ایسی حالت کہ پوری زندگی اللہ کی عبادت کے بغیر گزرے اور اسی حالت میں موت آئے، اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہے۔
تو اللہ فرماتا ہے اس سے پہلے کہ اچانک تم پر اللہ کا عذاب آ جائے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کا علم نہ ہو، شعور نہ ہو، تمہیں خبر بھی نہ ہو اور عذاب آ جائے. تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. اور یہ کہ کوئی نفس کہے، یعنی عذاب آ جائے تو اس کے بعد آدمی کہے یا حسرتا، ہائے افسوس اس پر جو میں نے اللہ کے معاملے میں کوتاہیاں کی ہے، ان کنتم لمن الساخرین، اور میں مذاق کرنے والوں میں سے تھا. یعنی جب عذاب آ جائے گا تب کہے گا آدمی افسوس میں نے دین کا مذاق اڑایا، حکم شرع کا مذاق اڑایا، کاش کہ میں پہلے ہی ان چیزوں کو سمجھ جاتا. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا پھر یہ کہو بری حالت میں موت آ جائے اور اس کے بعد مرنے کے بعد کہو کاش اللہ نے مجھے ہدایت دیتی تو میں بھی متقی ہو جاتا، میں بھی پرہیزگار ہو جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا ہے، توبہ کر لو. بعد میں بولو گے موت کے بعد اے کاش میں بھی متقی ہو گیا ہوتا، اے کاش میں بھی نمازی ہوتا، میں بھی روزہ دار ہوتا، میں نے بھی حج کیے ہوتے، میں نے بھی زکوٰۃ نکالی ہوتی، تو کوئی فائدہ نہیں ان باتوں کا. او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین. اللہ فرماتا ہے یا پھر جب اللہ کا عذاب تم دیکھو تو کہو اے کاش مجھے دوبارہ پلٹا دیا جاتا اور میں وہاں جا کر نیک بن جاتا. ایسے بھی لوگ ہوں گے قیامت کے دن جب عذاب کا سامنا ہوگا، کہیں گے خدایا غلطی، بہت بڑی غلطی ہوگی، بس پلٹا دے مجھے دنیا میں، ایک بار بھیج، ولی بن کر نہ آیا تو پھر. یہ اس طرح کی بھی باتیں کریں گے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا کہ بعد میں تم روو، گر گراؤ، سر پیٹو، سینہ کوٹو کہ میں ایسا ہوتا، میں ویسا ہوتا، میں ویسا ہوتا. کچھ نہیں ہوگا. وقت ہے توبہ کر لو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا، شرط یہ ہے کہ سچی توبہ کر لو. اب چاہے ایسا کرنے والا، گناہوں میں مبتلا ہونے والا کافر ہو یا مسلمان، اللہ کی رحمت سب کے لیے وسیع ہے، رحمت کا دروازہ کھلا ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے تو کئی گنا زیادہ ہے. اس کے بعد آیت نمبر 71، یہ سورت کا نام سورہ الزمر ہے. زمر کے معنی آتے ہیں گروہ، جماعت. تو جس لفظ کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ زمر پڑا وہ آیت ہے. اللہ فرماتا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلی ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین. اللہ فرماتا ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور گروہ در گروہ کفار جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لائے جائیں گے، ہانکے جائیں گے. گروہ در گروہ کافروں میں ایک بڑی بڑی الگ الگ جماعت ہوگی، الگ الگ طبقات کے کفار میں. جیسے مومنین میں جماعت ہے، اولیاء کی الگ ہوگی، شہداء کی الگ ہوگی، صالحین کی الگ ہوگی، پنجگانہ نمازیوں کی الگ ہوگی، سنت تاکید سے پڑھنے والے اور سنت کے عاملین کی الگ ہوگی. یہی حال کفار کا ہوگا، کفار میں بھی درجہ بندی، حد بندی ہوگی. تو گروہ در گروہ کفار جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، دوڑائے جائیں گے، جیسے جانور ہانکا جاتا نکل، اسی طریقے سے فرشتے کفار کو گروہ در گروہ ہانکتے ہوئے لائیں گے جہنم کے دروازے کے پاس. حتی اذا جاؤوہا فتحت ابوابہا، حتیٰ کہ جب وہ جہنم کے دروازے کے پاس پہنچیں گے تو پہلے سے ان کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہوگا، آؤ سواگت ہے تمہارا، پہلے سے دروازہ کھلا ہوا ہوگا. وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. اور جیسے دروازے کے پاس پہنچیں گے تو خازین جہنم، جو جہنم کے داروغہ ہیں، وہ کہیں گے آ گئے، اچھا بتاؤ تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہیں بتایا ہوتا کہ اللہ کی عبادت کرو، بت پرستی نہ کرو، برائیاں نہ کرو، گناہ نہ کرو، کفر و شرک نہ کرو، کہ آج یہ نوبت نہ آتی کالا منہ لیے آئے کھڑے ہو جہنم کے سامنے؟ کہیں گے آئے تو تھے لیکن کیا کرے، قسمت میں ہی لکھا تھا.
سو ہوا۔ اللہ فرماتا ہے وقال لهم خزنتها، خازن جہنم کہیں گے ان سے الم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے جو تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے، تمہیں بتاتے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور آج کے دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے، کوئی نبی نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، کہیں گے ہاں آئے تو تھے، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن عذاب کی جو بات تھی وہ کافروں پر پہلے سے ہو چکی، ہم کفار تھے اور ہمارے مقدر میں عذاب ہی تھا، سو نبی کی بات سنی لیکن عمل نہیں کیا، بلکہ الٹا انہیں ہی برا بھلا کہا، ان کی ہی گستاخیاں کی، سو آج ہے ہمارے ساتھ۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ان کی بات سن کر خازن جہنم کہیں گے ٹھیک ہے چلو تشریف لے جائیں، کہیں گے ادخلوا ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، یہیں رہو گے ہمیشہ، یہیں کٹائی ہونی ہے، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ فبئس مثوی المتکبرین، تو کتنا برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا، گھمنڈیوں کا۔ ان میں بہت کفار صرف اپنے گھمنڈ کی وجہ سے کافر رہے، ہم کیسے مان لیں آپ کی بات؟ حضور کو جب حضور پیغام پہنچا تو کہتے تھے ارے آپ بھلے آپ کا نام بڑا ہے، آپ غریب ہیں، میں امیر ہوں، امیر آدمی آپ کی بات کیسے مان جائے گا؟ بہت سی انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا۔ تو جو جہنم کے داروغہ ہیں وہ کہیں گے کیا برا ٹھکانہ ہے متکبروں کا، اب رہو ہمیشہ سڑو، کوئی دن نہیں، کوئی مہینہ نہیں، کوئی سال نہیں، کوئی گنتی نہیں، کب تک؟ جب تک تک بھی نہ ہو تب تک، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ یہ تو کافروں کے بارے میں۔ دوسرا آگے اللہ فرماتا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرے، تقوی والے لوگ، ان کی سواریاں جنت کی طرف اسی طرح گروہ در گروہ لائی جائے گی، الگ الگ طبقہ، الگ الگ جماعت، اولیاء کی، صالحین کی، شہداء کی، صدیقین کی، یہ جماعتیں آئیں گی، حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، حتیٰ کہ جب وہ جنت کے دروازے کے پاس آئیں گے تو دیکھیں گے ان کے استقبال میں جنت کے سارے دروازے کھلے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں وہاں پہ 2 چشمے وہ دیکھیں گے، جنت کے دروازے سے پہلے ایک درخت ہے اور درخت سے 2 چشمے نکل رہے ہیں، وہ جائیں گے ایک چشمے میں غسل کریں گے تو سر سے پاؤں تک جو بھی دنیاوی گندگی رہے گی وہ صاف ہو جائے گی، اور دوسرے چشمے سے پئیں گے تو اندر جو کچھ خامیاں رہی ہوں گی وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ مولا علی فرماتے ہیں فتحت ابوابہا، جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، وقال لهم خزنتها سلام علیکم، جیسے دروازے پہ پہنچیں گے تو جو جنت کے داروغہ ہوں گے وہ کہیں گے سلام علیکم، سلام ہو آپ پر، وہاں سب کو سلام کر رہے ہوں گے وہ، طیبتم، بڑے خوش ہو، بڑا بہتر کیا آپ نے، بڑی اچھی زندگی گزاری ہے آپ نے، آج جنت میں آئے ہیں، فادخلوها خالدین، تو آئیں، تشریف لائیں اور ہمیشہ یہی رہیں، آپ بے فکر رہیں، اب جنت کی نعمتیں نہ کم ہوں گی نہ ختم ہوں گی، نہ آپ بوڑھے ہوں گے نہ آپ کو موت آنی۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین، یہ جب سنیں گے جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو کہیں گے تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، وعدہ کیا تھا اتباع کرو میرے رسول کی جنت میں آؤ گے، جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنایا، دنیا کی زمین توڑی موڑی تھی، چھوڑ دیا اللہ کے لیے، صدقہ کر دیا، خیرات کر دی، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو جنت کی زمین کا وارث بنایا، اور حضور فرماتے جنت کی زمین وہ مٹی کی نہیں ہے، وہ مشک و عنبر کی زمین ہے، یعنی مٹی اٹھائے تو کیا نکلے؟ مشک نکلے، اور ایک ایک جنتی کی ملکیت میں جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک یہ پوری تیری ملکیت، تیری بادشاہت، تو کہے گا
جنتی وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنایا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اب جہاں ہم چاہیں جنت میں رہیں گے، گھومیں گے پھریں گے، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو اچھے عمل کرنے والوں کا بدلہ کتنا اچھا ہے۔ یہ آیتیں صرف سننے کی نہیں ہیں، بلکہ ان آیتوں پر عمل بھی کرنا، یہ آیتیں غور کرنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکوں کے لیے کتنا بہترین انتظام کیا ہے۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس جماعت میں بنائے جو جماعت جنت میں داخل ہو۔ اس کے بعد سورہ مومن ہے۔ سورہ مومن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرایا ہے۔ سورہ مومن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں بیان فرمائی ہے، جس میں متکبرین کا انجام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی گئی تھی اس کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، اور قیامت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 18 سورہ مومن، اللہ فرماتا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، اللہ فرماتا ہے حبیب لوگوں کو ڈرائیے آفت کے دن سے، یعنی قیامت کے دن سے۔ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، جب مصیبت کی وجہ سے لوگوں کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا، دل نکل کر منہ میں آئے گا۔ ابھی بولتے ہیں نا مارے غم کے کلیجہ منہ کو آیا، یہ مقولہ ہے، اس دن مقولہ نہیں ہوگا، ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے مصیبت، پریشانی، تکلیف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے جس دن لوگوں کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا، ما للظالمین من حمیم، اس دن ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا، ولا شفیع یطاع، اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کی سفارش اللہ قبول کرے۔ نیکوں کے لیے تو سفارشی ہوں گے، مسلمانوں کے لیے بھی سفارشی ہوں گے، انبیاء ہوں گے، ہمارے سید الانبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، صحابہ ہوں گے، اولیاء ہوں گے، علماء ہوں گے، بہت ہوں گے، لیکن سفارش اب ایسا بھی نہیں ہے کہ اتنے ہوں گے تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لائق تو پہلے بناؤ۔ حضور کی بارگاہ میں سفارش کے لیے جائیں گے، سرکار سفارش کرے تو بھائی اتنا تو کم سے کم ہونا چاہیے کہ حضور ہماری شناخت بطور مسلم کر لیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن اولین و آخرین سب ہوں گے، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں؟ حضور نے فرمایا وضو کے نشانات سے۔ اب جس نے وضو ہی نہیں کیا ہوگا نہ ہاتھ چمکے گا، جب چمکے گا نہیں تو پھر دلیل کہاں سے لاؤ گے وہاں پہ کہ تم مسلمان تھے؟ حضور تو جانتے سب کو ہیں، لیکن وہاں نشانی پیش کرنی پڑے گی۔ جب وضو ہی نہیں کیا، نمازیں ہی نہیں پڑھی، تو نہ پیشانی چمکے گی، نہ ہاتھ، نہ چہرہ، نہ پاؤں، اور حضور نے فرمایا میری امت کی نشانی یہ ہے۔ پھر کیسے کہو گے حضور میری شفاعت کریں؟ سرکار آج میں بھی پریشان ہوں، سرکار آپ کی بارگاہ میں شفاعت کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ تو شفاعت تو ہوگی، ہماری سفارش ہوگی، ہم بخشے بھی جائیں گے انشاءاللہ، لیکن سفارش کے لائق تو بنے کہ کھڑے ہو کر عرض کر سکیں حضور میں بھی آپ کا غلام ہوں، میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کفار کے لیے ولا شفیع یطاع، کفار کے لیے کوئی سفارشی نہ ہوگا جس کی بات مانی جائے، ایسا کوئی نہ ہوگا۔ مومن کے لیے تو ہوں گے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی خیانت جانتا ہے، تم چھپ کے آنکھوں سے برائی کرو یا دکھا کر برائی کرو، آنکھوں کی خیانت سے واقف ہے وہ۔ وما تخفی الصدور، اور جو دلوں میں چھپا ہوا، چھپی برائی ہے اسے بھی وہ جانتا ہے۔ اسی لیے گناہ کرنے سے پہلے اس کا خیال رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان تمام باتوں سے بخوبی باخبر ہے۔ آگے میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی تو اسی مجلس میں ایک شخص تھا جو فرعون کا چچیرا بھائی بتایا جاتا ہے، اس نے فرعون کو روکا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ ایسی حرکت نہ کرو ورنہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ تو آگے اگلی آیتوں میں اس کا بھی ذکر ہے۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 36 میں ایک عجیب و غریب بات ہے فرعون کی۔ فرعون نے، حامان فرعون کا وزیر اعظم تھا،
پرائم منسٹر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار جب دین کی دعوت دیتے تو جھنجھلا گیا تھا، اور اسے ایسا لگا کہ یہ لوگ کہیں یہ نہ سمجھنے لگیں کہ یہ سچے ہیں. تو اس نے حامان سے کہا، ایک مجلس بلائی، بڑی محفل سجائی. حامان سے کہا، حامان ایک کام کرو، ایک بڑا سا محل بناؤ میرے لیے جو آسمان تک پہنچے. کیا کرنا بھائی؟ ہم محل میں اوپر چڑھ کے دیکھوں گا موسیٰ کا رب کہاں ہے. یہ جس رب کی دعوت دیتا ہے، کہتا ہے وہ معبود ہے، بڑا سا محل بناؤ، چڑھ کے اس کی چھت پر دیکھنا چاہتا ہوں اس رب کو. اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب. فرعون نے کہا، اے حامان میرے لیے کوئی بڑی عمارت بناؤ میں جس کی سیڑھیوں پہ چڑھوں. اسباب السماوات، وہ سیڑھیاں جو آسمان تک پہنچتی ہو. فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لأظنہ کاذبا. اس کے بعد اس نے کہا تاکہ میں موسیٰ کے معبود کو دیکھ سکوں اوپر چڑھ کر، مجھے تو لگتا ہے کہ موسیٰ جھوٹ بول رہا ہے. مطلب لوگوں کا دل رکھنے کے لیے اس نے کہا کہ میں تفتیش کرنا چاہتا ہوں. یہ بیوقوفی ہے یعنی بھائی خدا نہیں تھا تو کیسے آیا، تیری بادشاہت کیسی آئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس حماقت کا بھی ذکر فرمایا ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں بطور حکایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور اس سے لوگوں کو نصیحت فرمائی ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ دنیا اور آخرت تباہ کرنے والی ہے، کفار کا جو یہ طریقہ. اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ ہے. سورہ حامیم سجدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. یہ قرآن اترا ہے اس رب کی طرف سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون. یہ ایسی کتاب ہے جس کی تمام آیتیں تفصیل سے بیان کی گئی ہے. یہ قرآن عربی ہے اس قوم کے لیے جو قوم جانتی ہے. بشیرا و نذیرا، یہ ڈر سنانے والی ہے، خوشخبری سنانے والی ہے. فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. تو تب بھی اکثر لوگوں نے اس قرآن سے منہ پھیرا اور وہ سننے والے نہیں ہیں. وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون. تو انہوں نے کہا، کفار مکہ نے کہا، ہمارے دل پردے میں ہیں، ہمارے دل پردے میں ہے اس چیز سے آپ جس کی طرف ہمیں بلاتے ہیں، اور ہمارے کانوں میں ٹینٹ ہے، بوجھل ہے، سننے ہمارے کان سن نہیں رہے ہیں آپ کی بات. وبیننا وبینک حجاب، ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ ہے. فعمل اننا عاملون. تو آپ کو جو کرنا ہے کیجئے، ہمیں جو کرنا ہے ہم کرتے ہیں. یعنی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ تک دین کا پیغام پہنچایا تو طرح طرح کی باتیں تھیں. ان میں سے ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ آپ ہمیں دین کی دعوت دے رہے ہیں لیکن ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ہمارے دلوں تک آپ کی بات نہیں آتی ہے، ہمارے کان گویا کہ آپ کی بات سے بہرے ہیں، ہم آپ کی بات سمجھتے ہی نہیں ہیں، ایسا سمجھیے آپ، اور ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ ہے. اس طریقے سے انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا. پھر انہوں نے کہا آپ کو جو کرنا ہے کیجئے، ہمیں جو کرنا ہے ہم کریں گے. اللہ فرماتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین. اصل اس آیت کو سمجھانا تھا مجھے. اللہ فرماتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب کہہ دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں. یوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے. انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک معبود ہے. فاستقیموا الیہ، اس کی بارگاہ میں سیدھے ہو جاؤ. واستغفروہ، اس سے معافی مانگو. وویل للمشرکین، اور مشرکوں کے لیے ہلاکت و بربادی. یہ آیت چونکہ میں اس لیے آج خاص کر میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے کہ بنام مسلمان کچھ لوگ اس آیت سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کی راہ تلاش کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب کہہ دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں. تو لوگ کیا کہتے ہیں، بہت سے لوگوں نے کتابوں میں بھی لکھ دی ہے حماقت کہ حضور ہماری طرح بشر ہیں. اس آیت کو آپ پیچھے سے جوڑیے، گفتگو چل رہی ہے نا. کفار نے کیا کہا، حضور نے جب دعوت و تبلیغ کی تو انہوں نے کیا کہا، ہمارے دل آپ کی باتوں سے پردے میں ہیں، ہم گویا کہ آپ کی بات سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، میرے اور آپ کے درمیان پردہ ہے. آپ جو کرنا ہے کیجئے، ہمیں جو کرنا ہے ہم کریں گے.
تو اللہ فرماتا ہے حبیب کہیے میں تمہاری ہی طرح تو ہوں. پھر کیسا پردہ تمہارے دلوں پر، کیسا پردہ؟ تم کیوں نہیں سمجھتے میری بات؟ میں تمہاری طرح تمہاری قوم سے ہوں، مکے سے ہوں، قریش سے ہوں، بنی ہاشم سے ہوں. تم جو زبان بولتے ہو میں بھی وہی زبان بولتا ہوں، جو تمہارا کلچر وہ میرا کلچر. تو اس معاملے میں تو میں تمہاری طرح ہوں نا. تو پھر میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی تمہیں؟ میری بات سے تمہارے کان بہرے کیوں ہیں؟ میری باتوں کا اثر تمہارے دل پر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یہ اصل اس پوری آیت کا مطلب ہے. یہ 2-3 آیتوں کا یہ پورے میں سے بیچ سے نکالا آج کے کچھ بدعقیدوں نے اور کہتے ہیں حضور ہماری طرح بشر ہے. ابے بیوقوف، پہلے یہ دیکھ کہنے کے لیے کس سے کہا گیا؟ کفار سے. تو بھی اپنے آپ کو انہی میں سے سمجھتا ہے کیا؟ غور کرے. حکم ہے باضابطہ اس آیت کی تفسیر ہے قل انما قل ای الکفار، اے حبیب ان کافروں سے کہیے جو اس طرح کی بچکانہ حرکتیں کر رہے ہیں، بیہودہ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کی باتوں کا ہمارے کان پر، ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں پڑنا. ان سے کہیے کہ میں تمہاری طرح ہی تو ہوں، پھر میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ آج کل کے کچھ بدعقیدوں نے سمجھا ہے کہ ہم سے کہا گیا ہے. تو اب یہ اپنے آپ کو کفار مکہ میں اگر شامل کرتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے، کیونکہ بشر والا جملہ کافروں سے کہا گیا ہے نا. پوری آیت تو سمجھ میں آ رہی، کلیئر ہے کہ جو اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں اللہ فرماتا ہے حبیب ان سے کہیے قل ای الکفار، حبیب کافروں سے کہیے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری ہی طرح تو ہوں، پھر میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ لوگوں نے کیا کہا اتنا سا کاٹ کے نکالا کہ حضور ہماری طرح ہے. میں کہتا ہوں اگر اپنے آپ کو کفار مکہ میں یا کافروں میں شامل کرتے ہو تو یقیناً تمہارے لیے یہ آیت ہے. کہہ سکتے ہو کہ حضور تمہاری طرح ہے کیونکہ کافروں سے خطاب ہے، ورنہ اپنے ایمان کی خیر مناؤ. غور کرے، بیچ میں سے چھوٹا سا جملہ کاٹ کے نکالا. یہ ویسے ہی ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں رہو. تو اگر کوئی انتم سکارا کو کاٹ دے تو صرف اتنا کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ تو بیوقوفی ہے نا. لا تنکحوا المشرکین، اللہ فرماتا ہے مشرکین سے نکاح نہ کرو. کوئی مشرکین کاٹ دے اور صرف ایک ہے اللہ فرماتا لا تنکحوا، نکاح نہ کرو، نکاح نہ کرو، نکاح نہ کرو. یہ ویسے ہی ہے اس آیت کو کاٹ کر نکالنا. قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں. بالکل اللہ نے یہ فرمایا ہے، لیکن کس سے فرمایا وہ تو دیکھو. کفار مکہ سے کہیے، کفار مکہ سے کہنے کا حکم ہے. اور آج کل کے کچھ لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہو، کہتے یہ ہمارے لیے ہے. ٹھیک ہے سیٹ کرو تم بیٹھ کر. بڑی بے وقوفی ہے، پتہ نہیں ان کے مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے. ان کے بڑے بڑے مولاناؤں نے کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب کہہ دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو حضور ہماری طرح بشر ہوئے. ابے بے وقوف، تم سے تھوڑی کہا گیا تھا، مطلب مسلمانوں سے تھوڑی کہا گیا، یہ کافروں سے کہا گیا. اور اس لیے کہا گیا کہ وہ کہتے تھے آپ کی باتیں ہمارے کان میں جاتی ہی نہیں ہیں، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو اللہ نے فرمایا حبیب کہیے کہ میں تمہاری طرح ہوں، تمہارے قبیلے، تمہارے خاندان کا، تمہارے شہر کا، تمہارا ہم زبان، پھر میری بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ اور ان سب کو کاٹ کر ایک ٹکڑا نکالا، کہا حضور ہماری طرح. اس کے بعد بھی قرآن نے قید لگائی قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب کہہ دیجئے میں تمہاری طرح ہوں، یوحا الیہ، لیکن میری طرف وحی ہوتی ہے، اللہ کا پیغام جبرائیل لے کر آتے ہیں. یہ مت سمجھنا ٹوٹلی تمہاری طرح ہے، زبان میں تمہاری طرح ہے، تمہاری میری زبان ایک ہے، تمہارا میرا شہر ایک ہے، تمہارا میرا کلچر ایک ہے، بس بشر ہیں، لا کل بشر ہیں، کسی کی طرح نہیں ہیں آپ. قرآن نے قید لگا دی یوحا الیہ سے کہ اے حبیب کہہ دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن اللہ کا پیغام میرے پاس جبرائیل لے کر آتے ہیں. یہیں سے ایک حد بندی ہو گئی، تمہارے پاس نہ جبرائیل آتے ہیں نہ اللہ کا پیغام آتا ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، اے حبیب کہہ دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے. انما الہکم الہ واحد، بے شک ہم تم سب کا معبود ایک معبود ہے. فاستقیموا الیہ، اس کی بارگاہ میں سیدھے ہو جاؤ. واستغفروہ، اس سے معافی مانگو. وویل للمشرکین، اور ہلاکت و بربادی ہے مشرکین کے لیے. انشاءاللہ اب اگلی